السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیات 36 سے 40 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لام مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ شین بھی مشدد ہے، شین کو میم کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ تو پر کھڑی زبر ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے ہا آ رہی ہے، حروف حلقی میں سے ہے۔ الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی الف مدہ ہے، میم مشدد میں غنہ ہوگا، اور یہاں بھی الف مدہ بن رہا ہے، یہاں بھی الف مدہ بن رہا ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ہا ساکن ہے، ہا کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہا کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ دو زیر کی تنوین کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ واو کی صورت میں دو پیش گر جائیں گے اور واو ساکن ہو جائے گی، جیسے عدو۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ را مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے۔ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ مستقر ومتاع، یہاں تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آ رہی ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں دو زیر کی تنوین گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قاف مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، کھڑی زبر بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے فَتَلَقَّى، الف پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد را مشدد آ رہی ہے، نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ با بھی مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میم پر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دو زیر کی تنوین میں اخفا ہوگا، آگے فا حرف اخفا میں سے ہے، الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور ہا ساکن ہو جائے گی۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا۔ انہو، ہا پر الٹی پیش ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تا مشدد ہے، واو بھی مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ هو التواب الرحیم، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ را مشدد ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَالَّذِينَ
لام ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ ہا ساکن ہے، ہا کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ ہا حرف حلقی میں سے ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، دو زبر کی تنوین واو کی صورت میں ایک الف مدہ میں بدل جائے گی، ایک زبر گر جائے گا اور ایک زبر ایک الف مدہ میں بدل جائے گا۔ میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا، الف پر جزم کی حرکت ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے یأتینکم، نون مشدد میں غنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، غنہ کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد نون مشدد آ رہی ہے، یہاں بھی غنہ کیا جائے گا۔ پھر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار اسے بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا، جیسے یأتینکم منی، نون مشدد میں بھی غنہ ہوگا، میم مشدد میں بھی غنہ ہوگا، نون مشدد میں بھی غنہ ہوگا، اور یا مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار سے کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ دو زبر کی تنوین میں اخفا ہوگا کیونکہ فا حرف اخفا میں سے ہے۔ ہودن، نون ساکن میں بھی اخفا کیا جائے گا کیونکہ تا حرف اخفا میں سے ہے۔ یہاں الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، یہاں بھی الف مدہ ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا، دو پیش کی تنوین کے بعد عین حرف حلقی میں سے آ رہا ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا، یہاں الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ذال نرمی والا حرف ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، الف پر کھڑی زبر ہے اور یا پر کھڑی زبر ہے، الف کو حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کے بھی پڑھا جائے گا۔ الف مدہ بھی بن رہا ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، چار الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، جیسے بآیاتنا، لام پر کھڑی زبر ہے اور بڑی مد ہے، مد متصل، چھ الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ہا پر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ ہوگا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کے بھی پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور را ساکن ہو جائے گی، میم ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے۔ فیہا خالدون، خوا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ یا بنی، یا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا بنی، یہاں الف مدہ بھی ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے اور بڑی مد ہے، مد متصل، چھ الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ذال ساکن ہے اور نرمی والا حرف ہے، ذال کو لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام مشدد ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، چار الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، عین حرف حلقی میں سے ہے، میم ساکن میں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ وَأَوْفُوا، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں واو مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں میم ساکن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا۔
یا مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، الف مدہ بھی بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے وَإِيَّايَ. را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی. فَارْهَبُونَ. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 36 سے 40 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات 36 سے 40 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. صدق اللہ العظیم.